عظیم رچ بادشاہ جو سلور پائن جنگل کی دل کی گہرائیوں میں رہتا تھا، جو برابر میں پہاڑیاں تھیں، چٹانیں تھیں جن کے اندر وہ رہتا تھا۔ یہ ایک جنگل کے اوپر کہانی بنائی گئی ہے جس کے اندر بھیڑیے تھے جو دوسرے جانوروں کو کھاتے تھے اور پھر وہ رچ آ کے ان سے مقابلہ کرتا تھا۔ آئیے ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں کہانی سناتے ہیں کہ کیسے کیا ہوا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ عظیم رچ بادشاہ پرو گولڈن ون، جس کا نام تھا سلور پائن جنگل کے دل کی گہرائیوں میں، جہاں دریا گرجتے تھے اور درخت قدیم سینٹرلز کی طرح لمبے کھڑے تھے، تمام مخلوقات کے درمیان ایک افسانہ سرگوشی کر رہا تھا۔ یہ تھورن کی کہانی تھی۔ عظیم رچ بادشاہ ایک بہت بڑا جانور جس کی کھال سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمکتی تھی اور آنکھیں جو قدیم لوگوں کی حکمت سے جلتی تھی۔ بزرگوں نے ایک پیشن گوئی کے بارے میں کہا، جب اندھیری سردی آتی ہے عظیم رچ اٹھے گا اور اس کی دھاڑ پہاڑوں کو ہلا دے گی۔ بہت کم لوگوں نے پیش گوئی پر یقین کیا، لیکن جب شیڈو بھیڑیے منجمد شمال سے اترے، زمین پر دہشت اور بھوک لا رہے تھے، تو جنگل کی مخلوقات جانتی تھی کہ ان کے واحد امید تھورن کے ساتھ ہے۔ شیڈو بھیڑیوں کی آمد اس سال سردیوں کا آغاز ہوا۔ پہلی برف باری سے پہلے دریا جم گئے اور ہوائیں بے چین روحوں کی چیخوں کی طرح وادیوں میں چل رہی تھی۔ شیڈو وولز، جس کی قیادت خوفناک گیمنافنگ کر رہے تھے، اس نے فتح کے لیے اپنے لمحے کے طور پر دیکھا ہے۔ وہ کالی لہر کی طرح جنگل میں گھس گئے، کھانا چرا رہے تھے، چھوٹی مخلوقات کا پیچھا کرتے تھے اور ہر اڈے کو اپنا ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بادشاہت میں صرف بربادی ہی چھوڑ دی۔ ہرن بھاگ گیا، لومڑیاں غائب ہو گئی اور یہاں تک کہ طاقتور یلک بھی ان کے سامنے جھک گئے۔ تھورن نے اسٹون فینگ رچ کی چٹانوں سے دیکھا، اس کی سنہری کھال چھلک رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سردیاں طویل ہوں گی اور اگر بھیڑیوں نے حکومت کی تو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا اور یوں عظیم رچ گرجنے لگا۔ اس کی آواز وادیوں میں گونجی، درختوں کو ہلاتے ہوئے اور برف تودے پہاڑوں سے ٹکرا رہے تھے۔ یہ جنگ کی دعوت تھی۔ جانوروں کا اجتماع، جنگل کی مخلوق تھکے ہوئے اور خوف زدہ مون لائٹ ہولوں پر جمع ہوئی جہاں تھورن ایک عظیم چٹان پر کھڑا تھا۔ بھیڑیوں نے ہماری زمین چھین لی ہے، وہ بولا، دعوت دیتے ہیں جب ہم بھوکے مرتے ہیں۔ وہ خوف سے حکومت کرتے ہیں، لیکن خوف حکمت سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتا۔ جانور آپس میں بڑبڑانے لگے۔ ایک نوجوان لومڑی نے کانپتے ہوئے پوچھا، لیکن ہم انہیں کیسے شکست دے سکتے ہیں؟ ہم چھوٹے ہیں اور وہ بہت ہیں۔ تھورن کی سنہری آنکھیں انگارے کی طرح جل رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم شکار کے طور پر نہیں لڑتے، ہم ایک ہو کر لڑتے ہیں۔ الو رات میں آنکھیں ہوتے ہوئے یلک اپنے طاقتور سینگوں سے ٹکرائے گا، بڑے بڑے عقاب اوپر سے اڑتے اور ہراساں کرتے بھی، اور بھیڑیوں کے فرار کا راستہ کاٹ کر دریاؤں میں سیلاب آ جائے گا اور تھورن خود گیمنافنگ کا سامنا کرے گا۔ جنگ شروع ہو چکی ہے، ٹھنڈ اور آگ کی جنگ۔ فجر کے وقت بھیڑیے ایک مختلف جنگل میں جاگے، دریا بہہ گئے تھے، راستے کٹ گئے تھے، درخت نادیدہ حرکتوں سے سرگوشی کرتے تھے اور پھر حملہ۔ ایلک چارج ہوا، اگلی لائنوں کو پیچھے چلا رہا ہے۔ عقاب اوپر سے ٹکرا رہے تھے، ان کے طلسم پھڑک رہے تھے۔ بیوروں نے برف کو کمزور کر دیا تھا اور بھیڑیوں کے بھاگتے ہی وہ منجمد پانی میں گر گئے۔ لیکن گریم فالنگ لمبا کھڑا تھا، اس کی کالی کھال چاندی کے نشانات سے ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ ہنسا، ایک گہری ظالمانہ آواز، تمہیں لگتا ہے کہ چالیں مجھے برا دیں گی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ تھورن پہاڑ کی طرف بلند ہوئے آگے بڑھا، کوئی چال نہیں، اس نے کہا، صرف انصاف۔ دونوں ٹائٹنز آپس میں لڑ پڑے۔ تھورن گرج کی طرح ٹکرایا، اس کے پونچھنے زمین کو ہلا رہے تھے۔ گیمنافنگ تیز تھا، ایک سائے کی طرح بن رہا تھا۔ پنجوں سے پنجہ ملا کر فیلنگ نے فینگ سے ملاقات کی، خون سے برف کو داغ دیا۔ گریم فیننگ نے تھورن کے گلے کو نشانہ بناتے ہوئے پھیپڑے مارے، لیکن رچ کے بادشاہ نے بھیڑیے کو اپنے بڑے بازوؤں میں پکڑ کر پالا اور آسمان کو پھٹنے والی دھاڑ کے ساتھ اسے برفیلے دریا میں پھینک دیا۔ بھیڑیے اپنے لیڈر کو گرتے دیکھ کر خوف سے چیخے اور پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ لڑائی ختم ہو چکی تھی۔
रिच کا بادشاہ کا دور سلور پوائنٹ فاسٹ کی مخلوق خاموشی سے کھڑی تھی، پھر سب سے چھوٹے خرگوش سے لے کر سب سے بڑی یلک تک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عظیم رچ بادشاہ وہ روئے۔ تھورن نے تخت کا دعویٰ نہیں کیا، اس نے خراج کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے بس صرف سر ہلایا، مڑا اور اسٹون فینک کی رج کی چٹانوں کی طرف لوٹ گیا۔ لیکن اس دن سے کسی نے بھی جنگلی توازن کو چیلنج نہیں کیا، اور ہر موسم سرما میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی تو جانور اس کا نام سرگوشی کرتے تھے، اور کچھ کہتے تھے سرد ترین راتوں میں اگر آپ غور سے سنیں تو پھر بھی آپ عظیم رچ کے بادشاہ کی گرج چمک پہاڑوں سے گونجتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک رچ کی کہانی ہے جو بادشاہ ہوتا ہے، جو اپنے جنگل پہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ نکل کر باہر آتا ہے اور ان اپنے جنگلی جانوروں کو اپنے ساتھ بچاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جانور بھی اپنے لوگوں کو بچاتے ہیں اور اپنے لوگوں کی سیفٹی کرتے ہیں۔ تو ہم تو انسان ٹھہرے، تو ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، ہم کسی کے برے وقت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، جیسے بھی حالات ہوں، جو بھی ہوں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کوئی ہر انسان کی مدد کر سکتا ہے، تو ہمیں بھی ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ دیکھیں دوستیں، اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کے یوٹیوب چینل پہ صرف ایک سبسکرائب بڑھ جائے گا، لیکن اس سبسکرائب کی وجہ سے میری لائف سیٹ ہو جائے گی۔ تو پلیز سبسکرائب ٹو واچ مائی ویڈیوز۔ تھینک یو۔ اسٹوری اسکیچ یوٹیوب چینل، پلیز سبسکرائب ٹو واچ اینڈ لائک ٹو شیئر۔ دل دلا دینے والی مہم جو دوستی، ہمت اور مہربانی کی کہانیاں، موڑ اور غیر متوقع پلٹ جو آپ کے اپنی سیٹ کے کنارے پر رکھیں گے، ہارٹ وارمنگ ایڈونچر، ٹویسٹ اینڈ ٹرائلز، ثقافتی تنوع، دنیا بھر کے افسانوں اور روایات سے متاثر کہانیاں، تفریح اور سیکھنے، زندگی کے اس بار اخلاقی اقدار اور ہر عملے کے لیے تخلیقی کہانیاں۔ Into the world, imagination and the adventure with unique cartoons.